ذرا ملک کے سیاسی منظرنامے پہ بڑی افواہوں کا بازار گرم ہے کہ جی معاملات جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں، حکومت کے پاس کڑا وقت حکومت کا آنے والا ہے۔ حمزہ شہباز کی انٹری ہو گئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں فار نو ریزن ود نو ڈیزگنیشن۔ تو یہ کیا جولائی کے بعد خبریں سن رہے تھے، پھر اگست کے بعد خبریں سن رہے ہیں؟ کیا واقعی اس وقت ملک کا کوئی سیاسی منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور کیا اس وقت ہم متحمل ہو سکتے ہیں؟ ملک کی سیاست کی دیکھا جائے جیسے آپ اشارہ کر رہی ہیں، اس میں تو بہت ہی بڑی اہم بات یہ تھی کہ ہمارے ملک کے اندر 28ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ تیار ہے، اس کا ڈرافٹ اس کا تیار ہے، لیکن ملک کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے بیچ میں آزاد جموں کشمیر کا الیکشن بھی آ گیا اور دیگر معاملات بھی ہو گئے، تو اس لحاظ سے وہ پھر پینڈنگ میں چلا گیا۔ لیکن بہرحال اس کا جو ڈرافٹ ہے جو ہماری نظروں سے تو نہیں گزرا، لیکن ہمیں جو معلوم ہوا ہے اس میں یہ بہت اہم تبدیلی آنے والی ہے۔ اس میں 18ویں امینڈمنٹ کا بھی خاتمہ ہے، خاتمہ تو نہیں ہے لیکن 4-5 محکمے جو ہیں وہ وفاق کو دیے جائیں گے، NF کا معاملہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کو بھی انہوں نے فعال کرنا ہے، آرٹیکل 140A میں بھی ترمیم کرنی ہے۔ لیکن یہ سارے معاملات تیار ہیں، صوبے بنانے ہیں۔ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ انتظامی صوبے بنانے کے بعد اس میں ذکر کیا ہے سر اہم بات تو یہ بھی ہے کہ نہ پیپلز پارٹی صوبے بنانے کے حق میں ہے، وہ تو برملا اس کا اظہار کرتی ہے، اور نہ یہ PMLN کو سوٹ کرتا ہے کہ پنجاب کے دیگر صوبے بنے۔ جب حکومت ہی اس کے اگینسٹ ہے، اس کے اتحادی اس کے اگینسٹ ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ لیکن جب ملک کے ریاست کے مفاد دیکھا جائے گا پھر تو PMLN ہو یا پیپل پارٹی کا پارلیمنٹیرین ہو، زرداری صاحب ہو یا بلاول ہو، پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ جو انہوں نے ریاست تو انہوں نے ہے نا سر، جن کے ہاتھ میں پارلیمنٹ نہیں تو ریاست کا منظور نظام کرنا ہے۔ ریاست کے لیے ڈیسیجن لے گا کون؟ کس کے پاس اختیار ہے کہ ریاست کے لیے ڈیسیجن لے؟ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ریاست کے ڈیسیجن لینا ایک ادارے کے پاس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ از ناٹ رائٹ وے آف گوئنگ اباؤٹ۔ اگر آپ نے ریاست کے بارے میں ڈیسیجن لینا ہے، آپ نے سارے سٹیک ہولڈرز کو کرنا ہے، اور پولیٹیشنز کا کام یہ ہے۔ اگر ہم اس لحاظ سے نہیں کریں گے تو ہم اچھا کام جب غلط طریقے سے کریں گے تو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ غلط آئے گا، وہ کبھی صحیح نہیں آئے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ میں اس پہ ذرا قمر شاہ صاحب would you like to respond؟ نہیں ٹھیک ہے، بات ہم نے اپنا پوائنٹ دے دیا ہے کہ ریاست اچھا شیراز المرمد صاحب، اب جو یہ قمر شاہ صاحب بات کر رہے ہیں اس پہ نا ابو ہے، باقی سب چیز جو ہے ثانوی اثر رکھتے ہیں۔ ریاست کا مفاد دیکھا جائے گا، حکومت کا سر ریاست کا مفاد بے شک دیکھا جائے گا اور دیکھنا بھی چاہیے، لیکن کرنے والے تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہی جماعتوں کے ریپرزنٹیٹیو، انہی PMLN کا۔ سر PMLN لیٹس ڈیفائن ریاست، پہلے ریاست کو ڈیفائن کر لے تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ ڈیفینیشن کیا ہے۔ سر ایک سیکنڈ، میں ریاست کو بھی ڈیفائن کرواتی ہوں، لیکن مجھے شیراز المرمد صاحب یہ بتائیں، جس 28ویں ترمیم کا ذکر ہم پتہ نہیں کتنے بجٹ سے پہلے سے سن رہے ہیں، اب اگر اس میں صوبے بنوانے ہیں، NFC ایوارڈ کا دوبارہ سے اس کو ریوزٹ کرنا ہے، بہت سارے ایشوز ہیں جن کو یہ بتا بھی رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ PMLN نہیں چاہتی کہ مزید صوبے بنے، پیپلز پارٹی تو بالکل انکار کر چکی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر وہ کہتے ہیں ریاست کے حق میں بہتر ہوگا، تو پھر یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا اس کا؟ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ ان کے سیاسی مستقبل کو بھی سوٹ نہیں کرتا ہے کہ پنجاب میں چھوٹے چھوٹے ڈویژن کی سطح پہ صوبے بنائیں اور اتنے وزیر اعلیٰ بن جائیں کہ وزیر اعلیٰ کا منصب جو ہیں وہ بھی پھر جو ہیں کمشنر کے لیول کا سمجھا جائے گا۔ یہ ہے بڑا مشکل کام، لیکن یہ ہونے والا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور بالکل یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے اس میں بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہیں وہ 28ویں ترمیم پہ بڑی ریزرویشن رکھتے تھے، تو اگر آزاد کشمیر میں ان کی حکومت بن جاتی ہے اور گلگت میں بن گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات 28ویں آئینی ترمیم کی طرف صلح جوئی سے بڑھ رہے ہیں، اور جہاں تک راضی ہونے یا ناراضی ہونے کا تعلق ہے تو کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ہم جب مشرف کا کیس گیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ وردی میں کوئی جرنیل جو ہیں وہ صدر اس لیے نہیں رہ سکتا ہے کہ وہ آرمی چیف کا جو منصب ہے وہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، اب تو ہم نے کانسٹیٹیوشنل کر دیا ہے۔ صحیح ہے۔
کیا یہ پیپل پارٹی اور PMLN نے یا ہم میں سے کسی نے سوچا تھا؟ پھر کیا ہم میں سے اور کسی نے یہ سوچا تھا کہ یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں اور ہم نے کتنے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ بنا دیے؟ تو لہذا جس آسانی سے یہ ترامیم ہو گئی جو بہت مشکل تھی، پوری پاکستان کی عدلیہ اب کس طرح یہ راضی ہوں گے؟ اصل مسئلہ یہ راضی ہوں گے انہی کے ہاتھوں ہوگی یا معاملہ کہیں اور جائے گا؟ میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ تمام راضی ہوں گے اور فیوچر کے کمٹمنٹس پہ اور آنے والے خاکے کھینچے جائیں گے، اور جب 28ویں آئینی ترمیم ہوگی، یہ بھی میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، تو ہم جو ہیں پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام کی طرف ضرور جائیں گے، یہ 28ویں آئینی ترمیم نہیں کیونکہ ہوگا۔ یہ چھوٹے صوبے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو فیور کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ہمایوں محمد صاحب، آپ PTI تیار ہے؟ حق میں ووٹ کرے گی؟ دیکھیں میں ان پرنسپل پاکستان تحریک انصاف ان ساری چیزوں کے اوپر پہلے سے ہی ان کا موقف یہ ہے۔ دیکھیں اس طرح ہے، پاکستان کا جو اس وقت کا نظام ہے نا، جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، اس کے اندر بیلنس آف پاور ہے، وہ ایک صوبے کے پاس ہے جو 50% ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ سارے لوگ اس صوبے کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور باقی صوبوں کو، خاص طور پہ بلوچستان جس کی ٹوٹل نمبر آف سیٹس جو ہے نا ایک گجرانوالے کی ڈویژن سے کم ہے، تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے پاکستان کے اندر یہ ڈویژنز آف پروونسز از ویری گڈ، میں اس سے اگری کرتا ہوں۔ وہ کیسے ہونا چاہیے اس پہ بحث ہونی چاہیے، اور سارے صوبوں کے اندر ڈویژنز ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کے بہت شکریہ۔ بعد دوسری چیز، اس کے بعد 18 ترامیم کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں اور ریلیز لے لیں۔ یہ بھی ممکن ہے PTI کوئی پیکج دے دیا جائے تو؟ خان کی صدارت، یہ خبر ہے آپ کے پاس؟ صدارتی وہ تو اس صورت میں میں نے کہ اور صوبوں کا تو وعدہ کیا PTI نے، تو صدارتی نظام میں صدر کون ہوگا؟ وہ تو وہ ہوگا نظام کا بھی سسٹم جو ہے نا، صدارتی نظام، اس کے اپنے پلس پوائنٹس۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ مجھے لاسٹ کامنٹ سر، صدارتی نظام کا صدر کون ہوگا؟ حقدار ہوگا جو یہ پورے نظام کا آرکیٹیکٹ ہوگا۔ کون؟ زرداری صاحب نہیں ہوں گے؟ نہیں، زرداری صاحب اور ہم ان کے الف لیتے ہوئے تالیاں بجائیں گے۔ زرداری صاحب بھی تالیاں بجائیں گے۔ بڑی گہری بات بھی کر دی ہے اور زوما نے بات بھی کر دی ہے، اس سے زیادہ ہم بات کر بھی نہیں سکتے۔ بہت ہمایوں محمد صاحب آپ کا بھی، قمر دل شاہ صاحب آپ کا بھی، اور شیر افضل مروت صاحب آپ کا بھی۔ پروگرام سے دیجیے نادیہ مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔